کاٹن ہم نے باہر سے منگوائی اور اس سال پھر ہم گندم سے باہر سے منگوائیں گے. اور جب گندم باہر سے آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال جو گندم باہر آئی 35 لاکھ میٹرک ٹن، اربوں روپے کی کرپشن ہوئی. اس میں کتنے بڑے انہوں نے دعوے کیے کہ ہم ان کو پکڑیں گے، لیکن آج تک کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. اور اب دوبارہ گندم تیار ہے. اس سال اگر گندم نہ خریدی گئی تو ہم پارلیمنٹ جانچ کریں گے اور آج ہم گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ ہم کریں گے. گورنمنٹ کون ہوتی ہے ہماری گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ کرے؟ آج ہماری جو کاسٹ آ رہی ہے جس پہ گندم ہمیں گھر پڑ رہی ہے، ہمیں 4200 سے نیچے گندم کا وعدہ نہیں پڑے گا. آج سے کسان اپنی گندم کا ریٹ 4200 روپے من ہوگا. اگر گورنمنٹ نے، ہمیں پتا ہے کہ غریب نے آٹا خریدنا ہے، تو اگر ہم گندم مہنگی بیچیں گے تو غریب آٹا کیسے خریدے گا؟ یہ ہم سب سے زیادہ 70% پاکستان میں کسان ہے اور سب سے زیادہ اس ٹائم غربت کی جو لائن کراس کر گئے ہیں وہ بھی کسان غریب ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ آٹا کتنا مشکل خریدنا ہے، لیکن گورنمنٹ ہمیں کھاد سستی دے دے، بجلی سستی دے دے، ڈیزل دے دے، تو ہم آپ کو جو گندم آپ 2200-2500 میں خریدنے جاتے ہیں ہم 1500 روپے من میں دے سکتے ہیں. لیکن یہ کیسا ظلم ہے؟ اگر آپ نے گورنمنٹ نے غریبوں کو آٹا سستا دینا ہے تو سبسڈی دے. جو اربوں روپے کے پروجیکٹ ہو رہے ہیں، جو ہمیں اسکیمیں دی جا رہی ہیں، ہم کوئی اسکیم نہیں چاہیے، ہمیں کوئی لون نہیں چاہیے، صرف ہماری گندم کا ریٹ اس سال صحیح دے دیں. وہ ریٹ ہے 4200، اس سے 1 روپے کم گندم نہیں خریدیں گے. جس میں دم کم ہوگا وہ آئے گورنمنٹ ہم سے گندم خریدے، زمینیں ہماری، اخراجات ہمارے. یہ کون ہوتے ہیں زبردستی ہم سے گندم خریدنے والے؟ ہماری گندم کا ریٹ 4200 ہے، اس سے نیچے اگر گورنمنٹ نے خریدی تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اور احتجاج کی صورت اتنی بڑی ہوگی کہ پیدل چلیں گے اور صوبائی پورے پاکستان کی جو صوبائی دارالخلاف سے ہوتے ہوئے پیدل اسلام آباد پہنچیں گے. عید کے فوراً بعد ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے اگر یہ گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا. دوسری بدقسمتی آپ دیکھیں کہ اس سال گنے کا ریٹ انہوں نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا. جو پہلے کین کمشنر گنے کا ریٹ ڈیسائیڈ کرتا تھا، اس دفعہ شوگر مالکان کی مرضی تھی، انہوں نے 250 سے لے کے 350 روپے من تک گنا خریدا. اور چینی کا جو ریٹ بنتا تھا ہمارے گنے کے ریٹ کے حساب سے وہ بنتا تھا 115 سے لے سے 125 روپے تک. اور گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ شوگر مالکان نے فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول لے کے چینی باہر بھی بھیجی اور وعدہ کیا کہ ہم ریٹ نہیں بڑھائیں گے. لیکن آج بازاروں میں چینی 170 روپے مل رہی ہے. گنا 250 سے 350 میں خریدا اور چینی آج 170 روپے میں بیچ رہے ہیں اور انہوں نے چینی باہر بھی بھیجی. لیکن غریب کسان، رمضان آ گیا، عید ہے، لیکن ہمارے جو بقایا جات تھے وہ ابھی تک نہیں. ظلم اتنا ہے کہ میرا کسان رو رہا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے اس نے کپڑے خریدنے تھے، گندم کی فصل اس کو نہیں ملا، مکئی اس کی رل گئی، کپاس اس کی رل گئی، جو پچھلی 5-7 فصلیں تھی وہ تباہ ہو گئی. اور آج ہم شوگر مالکان کے دفتر جاتے ہیں، وہ ہمارے کسانوں کو 3 مہینے کا 4 مہینے کا چیک دیتے ہیں اور پھر وہ ڈسآنر ہو جاتا ہے. انتظامیہ ان کو کوئی پوچھنے والے نہیں. میں کہتا ہوں کہ اب کہاں گئی IMF؟ آپ بتائیں نا دنیا کو کہ گنا تو 250 میں سے 350 کو خریدا اور چینی 170 روپے بیچ رہے ہیں. اس وقت میں حیران ہوں گورنمنٹوں سے کہ اس وقت ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ شوگر مالکان اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ جو بھی حکومت آئے اس کا وہ حصہ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوسرا سب سے بڑا جو بھی ظلم ہو رہا ہے کہ ابھی ساہیوال ڈویژن میں سیکٹری ایریگیشن ایگریکلچر گئے ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ کسان چاول نہ کاشت کریں، آپ کاٹن کاشت کریں. وہ خدا کے واسطے کاٹن جو ہم نے جنوبی پنجاب میں ہماری کاٹن ہو رہی ہے وہ 10 من ایوریج آئی ہے، 8 سے 10 من ایوریج آئی ہے. اس سال تو ہم جنوبی پنجاب میں کاٹن کاشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو اخراجات وہ اتنے تھے، لیکن کاٹن کا جو ریٹ ملا اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں ایوریج ہی کم آئی، تو ہم کیسے کاٹن کاشت کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ رائس آپ کاشت نہیں کریں گے، جو ہائیبریڈ سیڈ آیا جو ہمارا ہے جس کی ایوریج 120 من ہے وہ آپ کاشت نہیں کریں گے. جس کسان نے کاشت کیا اس پہ FIR درج کر دی جائے گی. یہ 2 دن پہلے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. میں گورنمنٹ پنجاب سے سن کے یہ حیران ہو گیا کہ انہوں نے 1 ہفتے میں ان کو خیال آیا کہ ہم کسانوں سے ابھی ساہیوال ڈویژن میں یا قصور تک چاول نہیں کاشت کرنے دیں گے، ہائیبریڈ سیڈ نہیں کاشت کرنے دیں گے جو رائس کا ہے. تو میں حیران ہوں کہ لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ رائس نہ کاشت کریں.
کاٹن کاشت کریں. اگر آپ نے کاٹن کاشت کرنی تھی, رائس ہم سے نہیں کاشت کروانا تھا, ہم سے میٹنگ کرتے, ہمیں ٹائم دیتے. ہمارا جو ساہیوال ڈویژن کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے ہم زمینوں سے لیتے ہیں وہ جون ٹو جون ہوتا ہے. کچھ ایریا ہیں جہاں گندم کے بعد ہمارا ٹھیکہ ختم ہوتا ہے, اور ساہیوال ڈویژن ایسا ہے کہ ہماری کیونکہ ادھر 3 فصلیں ہم لے رہے ہوتے ہیں, 2 رائس کی 1 مکئی کی, تو اس میں ہمارا ٹھیکہ جون ٹو جون ہوتا ہے. اگر ہم رائس کاشت نہیں کریں گے تو ہمیں تو ٹھیکہ ہی نہیں پورا کر سکتے. تو میں گورنمنٹ پنجاب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو آج خیال آیا ہے کہ کاٹن ہم نے زیادہ پیداوار کرنی ہے, پہلے آپ سیڈ تو تیار کریں, پہلے کوالٹی تو وہ تیار کریں جس سے ہماری ایوریج آ جائے. ہم تو جو پچھلے سال کاٹن کاشت ہوئی اس علاقوں میں وہ کاٹن کاشت نہیں کر رہے. دوسرا ایک جو ظلم اور ہو رہا ہے اس میں یہ ظلم ہے کہ ہمارے جو 2014-15 میں جو بل انہوں نے اوور بلنگ کر دی تھی لیسکو ملتان, فیسکو لاہور والوں نے, تو وہ جو ہے وہ ہمارے بل انہوں نے سود لگا کے 50 لاکھ کر دیے. اور ابھی ہمارے PFRA بھی ہو گئی, لوگوں کو بند بھی کر دیا. ہمارے کنیکشن تو پہلے کٹ گئے تھے, جو سولر پہ ہم نے کنیکشن لے کے لگائے ہوئے تھے اپنی زمینوں پہ وہ بھی اٹھا کے لے آئے, اور تحصیلدار اسی کو کہا کہ ان پہ FRA درج کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پہ بقایا جاتا ہے اس کا آڈٹ کیا جائے, اور جو ہمارے جائز بل بنتے ہیں وہ کسان کبھی بھی نہ چوری کرتا ہے نہ چور ہے, وہ بل دینے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ گھروں پہ ریڈ کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ پاکستان کا کسان جو اس ملک کی 70% زراعت اس پہ ڈپینڈنٹ ہے, اگر یہ فوڈ اینڈ سیکورٹی کا ایشو ہے, اس سال گندم کم کاشت ہوئی ہے. میں اگلے سال کہتا ہوں کہ گندم 50 سے بھی زیادہ کم کاشت ہوگی. کیا اتنے ارب ڈالر ہیں کہ آپ گندم باہر سے منگوا سکیں گے؟ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہم بے بس اور مجبور ہو گئے ہیں. ابھی ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی رستہ نہیں بچا. ایک ہفتہ پہلے ایک اسکیم لانچ ہوئی ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ گورنمنٹ پنجاب نے سولر کا انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کو سولر دے رہے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ 20 کلو وائٹ پہ جو سولر ٹیوبویل کی انسٹالیشن ہے اس کے لیے 10 لاکھ کی سبسڈی دی جائے گی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 4 کمپنیز کو ہائر کر لیا, اور وہ کمپنیز کہتی ہے کہ آپ 20 کلو والے کو آپ کو 22 سے 23 لاکھ روپے خرچہ آئے گا, کسان کو ہم 10 لاکھ دیں گے, لیکن 12 لاکھ کسان ہمیں دے دے تب ہم سبسڈی کے لیے آپ کو 10 لاکھ کا ٹیوبویل لگا کے دیں گے. اس میں خاص کر کوئی ایک مشہور کمپنی ہے جس کا نام جو ہے وہ جو ہے اس ٹائم سب سے زیادہ حاجی سنز والا. ابھی انہوں نے کیا کیا کہ کمپنیز نے گورنمنٹ کے ساتھ, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کسانوں کو سولر پرووائڈ کریں گے. اب جو 10 لاکھ والا سولر ہے وہ 20 لاکھ میں پرووائڈ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے آپس میں احتیاط کر لیا ہے کہ 4 کمپنیز آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک تحصیل آپ کریں گے, ایک تحصیل ہم کریں گے, لیکن ریٹ نہیں کرائیں گے. اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے سروے کا 25,000 دیں, پھر انہوں نے کہا جی 60,000 کرایہ دیں, پھر انہوں نے کہا جی سولر کی مزدوری جو ہے وہ 1 لاکھ روپے دیں, پھر انہوں نے کہا جی گارنٹی آپ 1 لاکھ دیں. وہ 6-7 لاکھ تو ہم سے ویسے لے رہے ہیں, ابھی ٹیوبویل لگایا سولر دیا نہیں ہے. تو میں گورنمنٹ پنجاب کو دیکھ کے حیران ہوں کہ آپ سولر 10 لاکھ کا دے رہے ہیں کسان سے, اور کسان کو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ آپ اور دیں, ہم آپ کو سبسڈی دیتے ہیں. میں گورنمنٹ پنجاب اور خاص کر CM پنجاب کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ بیوروکریسی کے چکر سے کب نکلیں گی. آپ کہتی ہیں کہ کرپشن کو میں نے روک دیا, آج آپ نے سولر کی اسکیم نکالی ہے اور انہوں نے اپنی مرضی کی کمپنیاں لگا دی ہیں جو سولر دے رہے ہیں. آپ 10 لاکھ روپے جو ہمارا بنتا ہے وہ میرے کسانوں کے اکاؤنٹ پہ ڈالیں, ہم سولر خود لگا لیں گے. ہاں اگر آپ ہم سولر نہ لگائیں, اپنا ٹیوبویل نہ لگائیں, تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کسان پہ ایسا درج کر دیں کہ آپ نے پیسے لیے اور سولر نہیں لگایا. تو میں انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم ہر ضلع صوبائی لیول پہ ان کے CM آفس سے پیدل مارچ کریں گے, اور لاہور سے پیدل مارچ اسلام آباد پہنچیں گے, اور فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں گے کہ آپ نے گندم کا ریٹ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا. کسانوں نے آج گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ کر دیا. جو ہماری کاسٹ آ رہی ہے, جو موسمیاتی تبدیلی سے گندم کو لاس ہوا ہے, وہ 4200 سے کم نہیں. بہت شکریہ.